بھائیو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ بھائیوں کے لیے ماہ شعبان کے دوسرے جمعہ مبارک کا وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو موجودہ دور میں ہونے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں موجودہ دور میں کتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ لوگ ہیں جو مصائب و مشکلات اور الجھنوں اور پریشانیوں کے لامتناہی سلسلے سے بہت بددل ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کی مجموعہ بن جاتی ہے کہ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا کہ دوسری مصیبت حملہ آور ہو جاتی ہے، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی کہ دوسری اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں کبھی شاید ہنسی خوشی نہیں، شاذ و نادر ہی کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تیرتی اور مسکراہٹ اور مسرت کے لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ انہیں یہ دائمی احساس ستاتا رہتا ہے کہ یہ مصائب و آلام، یہ مشکلات و پریشانیاں اور یہ آزمائش و آفات و بلائیں شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہیں۔ انہیں یہ سزائیں ان کے گناہوں اور مصیبتوں کی پاداش میں دیے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے دانستہ یا نادانستہ ارتکاب کیا ہے، یا زندگی کے کسی موڑ اور کسی لمحے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل کیا ہے، جس کی سزا انہیں ان مصیبتوں کی شکل میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کا یہ احساس نفسیاتی بیماری و تکلیف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اس کے اندر ضمیر اور ایمان کی موجودگی کی علامت ہے۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو دھلا دھلایا ہوا نہ محسوس کرے، گناہوں سے پاک صاف تصور نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہر اولاد آدم خطا کار ہے، مگر اس میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا اور اللہ سے معافی مانگنے والا اور اپنی غلطیوں پر اڑنے والا نہ ہو۔ توبہ کے بعد اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب و مشکلات اور آزمائشیں، بیماری و دکھ اور حوادث و آفات اللہ کی جانب سے سزا ہے اور ہر پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ درست نہیں، بلکہ یہ پریشانی اکثر و بیشتر انسان کو مانجھنے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی۔ اس ماہ مبارک میں اگر آپ پر سخت ترین پریشانی آ پہنچی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اکثر بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کی پریشانی لگی رہتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک بہن نے میسج کیا، اسلامک ٹیچر، میرا بڑا بیٹا جو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، میں نے محنت مزدوری کر کے اس کو پالا، خون پسینہ ایک کر کے میں نے اس کو بڑا کیا، ساری عمر ٹرکوں پر سامان لاد کر اپنی کمر پر وزن اٹھا اٹھا کر جو مزدوری ملتی ہے اس مزدوری سے اپنے اس بیٹے کو تعلیم دلوائی، میں نے اپنے اوپر ظلم سہے، بیٹے کو پڑھایا، پھر اس کی نوکری لگی تو میں نے سکھ کا سانس لی، جب شادی کرائی تو مجھ سے الگ ہو گیا اور شہر چلا گیا۔ وہ رو رو کر کہنے لگے، اسلامک ٹیچر، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ اس کی ماں بہت روتی کہ مجھے خرچہ نہ دے مگر مجھ سے بات کر لیا کرے، مہینے میں ایک بار وہ فون کرتا ہے۔ والدہ بیمار ہے، کئی بار اس کو بتایا، وہ دیکھنے تک نہیں آیا۔ کوئی وظیفہ بتا دیں، بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسا تو نہیں تھا، بہت پیار کرنے والا تھا، کسی نے ایسا جادو کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہی ہو گیا ہے۔ ایسے اور بھی بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانی مصیبت، کسی کو اولاد کی، کسی کو بیوی کی، کسی کو شوہر، کسی کو پیسے کی، کسی کو نوکری، کسی کو کاروبار، ہر ایک کی اپنی اپنی حاجت، اپنی اپنی پریشانی ہے۔ انہی پریشانیوں میں ایک عمل جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے، جس سے بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ عمل کئی سالوں سے بتاتا آ رہا ہوں، جس نے بھی اس کو پڑھا الحمدللہ بے تحاشا نتائج موصول ہوئے۔ یہ ماہ شعبان کے کسی بھی جمعے کو آپ کر سکتے ہیں، یہ دوسرا جمعہ ہے، اس میں پڑھ لیں۔ پہلے تو آپ کو اسی دن انشاءاللہ ہر پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی رہی سہی کسر ہوئی تو آپ اس کو دوسرے جمعے یا پھر تیسرے جمعے میں بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے بہت ہی فرق پڑ جائے گا۔ عمل بہت غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کو نماز مغرب سے پہلے نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان کا وقت
जो बहुत मुख्तसर सा होता है, उसी वक्त में 1000 बार पढ़ना है, जिसको पढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, मगर ये 20 से 25 सालों के ना हल होने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करवा देगा। 1000 बार पढ़कर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर अपनी हाजत के लिए अज़ान मगरिब से पहले पहले अल्लाह से दुआ करें। आपकी जिस तरह की परेशानी, हाजत, मुसीबत होगी, इंशाअल्लाह मैं 100% दावे से ये बात कहता हूँ कि आपकी हाजत और परेशानी अल्लाह के फजल करम से उसी दिन पूरी हो जाएगी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ये वो अमल है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशानी, मुसीबत और तकलीफ आने पर पढ़ा करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सख्त तकलीफ और परेशानी का मामला दरपेश होता तो आप ये दुआ पढ़ते। अब हमें भी चाहिए कि हम पर जब गम के पहाड़ टूट पड़े और कोई रास्ता निकलने के लिए ना मिल रहा हो, तब ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह फिर देखें परेशानी और मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें जुम्मा मुबारक के उस रोज इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।